اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہم نے مدنی قاعدے کے تقریباً 13 اسباق پڑھ چکے ہیں اور آج سبق نمبر 14 پڑھیں گے۔ تو یاد رکھیں کہ سبق نمبر 13 جو تھا بلکہ سبق نمبر 12 جو تھا اس کے اندر ہم نے نون ساکن اور نون تنوین کے 2 قاعدے پڑھے تھے۔ ایک قاعدہ تھا اخفاء کا، دوسرا تھا اظہار تھا۔ اظہار کا پہلا قاعدہ تھا، اخفاء کا دوسرا قاعدہ تھا۔ تو نون ساکن اور نون تنوین کے ٹوٹل 4 قاعدے ہیں، اخفاء، اظہار، ادغام، اقلاب۔ تو ہم 2 پڑھ چکے ہیں اور 2 آج انشاءاللہ تعالی آج کے سبق میں پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، اگر وہ 2 قاعدے سمجھنے ہو یا پچھلا سبق نمبر 13 سمجھنا ہو تو آپ اس کے لیکچر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ تو بیان کرتے ہیں نون ساکن اور نون تنوین کے قاعدے۔ پہلا نمبر قاعدہ ہے ادغام اور دوسرا قاعدہ ہے اقلاب۔ ادغام، نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام ہوگا۔ یرملون یہ 5 بلکہ 6 حروف ہیں، یا، را، میم، لام، واو، نون، ان کو کہتے ہیں یرملون۔ تو نون ساکن یا نون تنوین کے بعد ان 6 حروف میں سے کوئی ایک حروف آ جائے تو را اور لام میں بغیر گنہ کے اور باقی 4 حروف میں گنہ کے ساتھ ان کو ادا کریں گے۔ یرملون میں 6 حروف ہیں نا، یا، را، میم، لام، واو، نون۔ تو اس کے اندر را اور لام میں بغیر گنہ کریں گے، گنہ نہیں کریں گے، اور جو باقی 4 حروف ہیں ان کے اندر گنہ کریں گے۔ یا کے اندر بھی گنہ کریں گے، میم کے اندر بھی گنہ کریں گے، اور واو کے اندر بھی گنہ کریں گے، اسی طرح نون کے اندر بھی گنہ کریں گے۔ باقی جو 2 حروف ہیں ان کے اندر گنہ نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں ادغام کا قاعدہ۔ ایک بار اور میں ریپیٹ کرتا ہوں، ادغام کا قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن یا نون تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے، یا، را، میم، لام، واو، نون، ان 6 حروف میں سے کوئی ایک حرف آ جائے تو وہاں پر ادغام کا قاعدہ لگے گا۔ یعنی کیا ہوگا؟ یعنی را اور لام کے اندر گنہ نہیں کریں گے، اور جو باقی 4 حروف ہیں یا، میم، واو، نون، تو ان کے اندر گنہ کریں گے۔ تو اس کو ادغام کا قاعدہ کہتے ہیں۔ دوسرا قاعدہ ہے اقلاب کا قاعدہ۔ یہ بھی نون ساکن یا نون تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو اقلاب ہوتا ہے۔ جو چھوٹا سا میم لکھا ہوا ہوتا ہے تو وہ آ جاتا ہے، تو وہاں پر اقلاب کا قاعدہ لگا ہوا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ نون ساکن یا نون تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو اقلاب ہوگا، یعنی نون ساکن اور نون تنوین کو میم سے بدل کر اخفا کریں گے، یعنی گنہ کر کے پڑھیں گے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ گنہ ناک سے آواز جو نکلتی ہے اس کو کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد